رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، اس کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ اپنی مسجد کے ائمہ سے کہو کہ ہمیں تراویح پورے مہینے پڑھانی ہے، ہمیں پورے مہینے پڑھنی ہے۔ ہم پورا قرآن سننا چاہتے ہیں پورے رمضان میں۔ 10 دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے، 5 دن کا پڑھ لیا، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، اس کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس لیے رمضان کے استقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں سے کرتے تھے۔ سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ رمضان کے انتظار اور رمضان کے استقبال اور رمضان کے اہتمام میں۔ لیکن غفلت یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو عادت بنا لیا ہے۔ رمضان آ کر گزر جاتا ہے، رمضان آ کر گزر جاتا ہے۔ اوہو، تاجر سمجھتے ہیں رمضان میں تجارت کا کام ہلکا رہے گا۔ اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ خود یہ کہتا کہ رمضان بھی کوئی کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کے روزوں کی وجہ سے ہمارا تجارت میں نقصان ہو جائے گا۔ اسے میرے دوستو عزیزو، رمضان کے استقبال کرو اور اللہ سے اجر کی امید کرو اور تراویح کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو۔ اپنی مسجد کے ائمہ سے کہو کہ ہمیں تراویح پورے مہینے پڑھانی ہے، ہمیں پورے مہینے پڑھنی ہے۔ ہم پورا قرآن سننا چاہتے ہیں پورے رمضان میں۔ 10 دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے، 5 دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ہر مسجد کے مقتدی کو چاہیے اپنے امام سے کہیں کہ ہمیں آپ تراویح پورے مہینے سنا، کیونکہ جلدی قرآن کو پڑھ کر ختم کر دینا یہ قرآن کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مہجورا کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا تو اس پر عمل نہیں کیا یا اس کی قرأت کا حق ادا نہیں کیا، وہ بھی مہجور کے حکم میں ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، قرآن سے اعراض کیا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس شخص نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے قرآن پڑھا نہیں۔ یہ تو انفرادی پڑھنے میں یہ بات ہے، اگر مجمع کو پڑھا رہا ہے تو امام کا قرآن کا پڑھنا اس طرح ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو قرآن صحیح ہو جائے۔ اس لیے تراویح کا اہتمام ہو پورے رمضان اور قرآن سنا جائے پورے رمضان۔ عام طور سے ائمہ اکرام یہ چاہتے ہیں کہ بس 10 دن کا سنا کر اپنا بوجھ اتار لو، حالانکہ قرآن بوجھ نہیں ہے، قرآن تو غذا ہے، قرآن غذا ہے۔ شوق سے پڑھنا چاہیے قرآن کو شوق سے پڑھو، شوق سے سنو کہ بھائی روزانہ 1 سپارہ اطمینان سے پڑھا جائے، اطمینان سے سنا جائے، تاکہ پورے رمضان تراویح کا بھی اہتمام ہو۔ جو لوگ 10 دن میں 15 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں وہ باقی رمضان گھومتے پھرتے ہیں، کیا کریں گے کہ پھر 15 منٹ میں الحمد للہ کیف سے تراویح پڑھ لیں گے پھر فارغ ہو جائیں گے۔ اگر احتساب ہوگا تو قیام بھی ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان کے مہینے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ، احتساب کے ساتھ یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین
اور اجر کی امید کرتے ہوئے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور روزہ کی حدود کو اور اس کے آداب کو، کیونکہ صرف روزہ رکھنا فاقہ ہے، اور روزے کے رمضان میں اپنے آپ کو لایعنی باتوں سے، غیبت سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا، یہ اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے۔